اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ سید الشہداء امام حسین صلوات برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات جتنا جتنا آپ کے قلوب میں سرکار امیر کی ذات کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منقر فضائل وغاصب حقوق مجمعین صلوات کوشش کیجئے کہ اس سے بھی بلندتر صلوات یک زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا برائے ظہور وارث زمزم و صفا برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ برائے ظہور وارث صلی اللہ برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ برائے ظہور وارث محمد رسول اللہ برائے ظہور وارث علی ولی اللہ ولی العصر الصلوات سلامت رہیے آباد رہیے دعا میں میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ عذاب پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے مالک آپ کو نہ اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے بانیان مجلس عذاب خادمین صفحہ عذاب میرے پیارے محترم سیدزادہ ان کے دوست احباب عزیز اقارب رشتہ دار ماتمی اہل عزا منتظرین ولی اللہ صرف جس نے بھی مل کر اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش جو بھی کوشش کی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائیں اور اس کا جو بہترین عاجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مالک امیر کی ذات پر بلند تر صلوات توجہات ہیں بہت سی فرمائشیں ایک حکم کی طرح اس ایک مجلس کے لیے مجھے حقیق ناچیز سے کی گئی مالک کے حضور کاسہ سوال بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہتا ہے کوشش کروں گا کہ
کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے وہ ساری فرمائشیں، وہ سارے حکم بھی پورے ہو سکیں، آج کے اس وقت اس شب کا تقاضا بھی پورا ہو، اور جو اصل عبادت ہے ہم اس کی طرف جلد از جلد گامزن ہوں۔ ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں۔ تقریباً جتنے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، مستقل پچھلے 4 ایام سے آپ کے شہر میں جہاں بھی سجدہ ذکر ادا کیا آپ ساتھ ساتھ تھے، وہ بوسن روڈ پہ ملک صاحب کے ہاں ہو یا دہلی گیٹ پہ دربار پیر چمبے شاہ، کوشش کروں گا جو گفتگو مستقل کرتا چلا آیا ہوں اسی تسلسل میں بات آگے بڑھ جائے تو بہت بہتر ہے۔ ایک ہی جملے سے آغاز ہے اور اس جملے کو ایک خاص وجہ سے دوہرا رہا ہوں۔ 2 دن پہلے یہ جملہ میں نے کہا تھا تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جملہ ہو گیا اچانک سے۔ میں پھر کہہ کر بتا رہا ہوں، کائنات میں کچھ اچانک نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے علی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کچھ اتفاق نہیں ہوتا، کچھ اچانک نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے لیے جو اتفاق و اچانک ہے وہ مالک کے ہاں پہلے سے ہی ہے۔ میں براہ راست جملہ کہہ رہا ہوں، جو چہرے میرے سامنے ہیں ان چہروں کو نہ تمہید کی ضرورت ہے، نہ وضاحت کی ضرورت ہے، نہ حوالوں کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کتاب سے زیادہ الکتاب کو مانتے ہیں، تو لہذا اسی انداز میں بس طبیعتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس جملے سے آغاز کر کے کہہ رہا ہوں، دنیا ہمیں کہتی ہے کہ علی کو اللہ سے مت ملاؤ۔ میں مان لیتا یہ بات نہیں ملاتے علی کو اللہ سے، مگر میں کیا کروں؟ جب بھی اللہ کو علی سے جدا کرو گے اللہ غائب ہو جائے گا۔ آپ سلام آپ نے بنا تمہید کے اتنی جلدی اس جملے کو قبول کیا۔ میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں۔ ایسا جملے پورے مجلس کے بعد حاصل کلام طور پر کہے جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ کے اس لیے آغاز کر رہا ہوں کہ میں کہہ چکا، اب پھر کہہ رہا ہوں، جب بھی اللہ کو علی سے جدا کرو گے وہ غائب ہو جائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہیں ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا۔ جسے اللہ چاہے اسے وہ علی کے در پر لاتا ہے۔ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، اللہ ہم پر کرم کر، اللہ کے کرم کو علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت ہو۔ کے کرم کو علی کہتے ہیں۔ میں نے کبھی زندگی میں اس بات پر بحث نہیں کی کیونکہ میں اپنا نام جوہلا کی فہرست میں نہیں لکھوانا چاہتا۔ میری یہ بحث ہی نہیں ہے کہ علی کو رضی اللہ کہو یا نہ کہو، علیہ السلام کہو یا نہ کہو، جل جلالہ کہو کہ نہ کہو، صلوات اللہ کہو یا نہ کہو۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں علی کے اسم کے ساتھ بس یہ سوچ کے کہنا کہ آپ رضی اللہ کہنے کے لیے اگر رے لکھو گے تو علی کے اسم کے اوپر لکھو گے، علیہ السلام کہنے کے لیے عین لکھو گے تو علی کے اسم کے اوپر لکھو گے۔
جل جلالہ کہنے کے لیے جیم لکھو گے تو علی کے اسم کے اوپر لکھو گے، صلوات اللہ کہنے کے لیے صواب لکھو گے علی کے اسم کے اوپر، تو جو شے اوپر ہو وہ تاج ہوتی ہے، تاج یعنی علی کے اسم کا تاج ان حروف میں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بحث چھوڑ، علی کے اسم پہ اگر لکھنا ہے تو لکھ سیدہ۔ آپ سلامت رہو، یہ ہاتھ مولا خیرات عطا فرمائے، کشکول کی طرح اٹھا کے حیدری۔ اسم پر اگر کچھ لکھنا ہے یعنی علی کے اسم کے سر کا تاج بنانا ہے تو سوائے عصمت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حسین کے اسم پہ لکھو شریقۃ الحسین، علی کا اسم ہے تو لکھو سیدہ۔ یہی تاج، بڑے غور سے میری بات یہ آپ تک پہنچ گئی، ساری گفتگو آسان ہو جائے گی، بڑی توجہ سے۔ اللہ غیب، میں نے یہ بات بیچ میں کیوں کی ہے ابھی آپ کو پتا چل جائے۔ اللہ نہیں ملے گا، جس پر اللہ کرم کرنا چاہے اسے علی کے در پر لاتا ہے۔ علی اللہ کا مجسم کرم ہے، یہی وجہ ہے کچھ لوگ علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، اللہ وجہ الکریم، علی اللہ کا کرم ہے۔ جب اللہ کرم کرنا چاہے تو علی کا تعارف کراتا ہے، جب علی کرم کرنا چاہے اللہ کا تعارف۔ کتنی سادی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی زمانے کو شرک کہاں نظر آتا ہے، پتہ نہیں یہ کون سی اینک لگا کے دیکھتے ہیں کہ علی کی تعریف کی تو شرک باللہ ہو جائے گا۔ علی کو جیسی تعریف کر کے تم اپنے تصورات میں بڑھاؤ گے، علی بڑھ نہیں سکتا، علی بڑھا سکتا ہے۔ تھوڑا سا جاننا، میں جانتا ہوں سارے دن کی تھکاوٹیں آپ کے اعصاب پر ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر کوشش کریں گے تو اس ذکر سے زیادہ آپ کو تر و تازہ کچھ کر نہیں سکتا۔ میں کوشش کروں گا آپ کو وہ دوں جو آپ کی تراوٹ کا باعث ہو سکے۔ علی بڑھ نہیں سکتا، بڑھا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، جتنا چاہے جسے چاہے علی بڑھا دے، جتنا چاہے جسے چاہے علی بڑھا دے۔ بڑھایا علی نے، جتنے علی کے در پر آئے علی نے سب کو آگے بڑھا دیا۔ علی جہاں تھا وہاں ہے، جہاں ہے وہیں رہے گا، جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بات میں نے علمی شروع کر دی لیکن ایک ہی مجلس میں مکمل کر رہی، جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ زمانہ کتنا جھوٹ بولے گا، جس نے علی ولی اللہ کلمہ پڑھ لیا نہ وہ مشرک ہو سکتا ہے، نہ کافر ہو سکتا ہے، نہ نصیری ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہونے کے لیے نہ 13 رجب کرنی ہے، نہ 21 رمضان کرنی ہے۔ جو 13 رجب کو علی کی آمد کا جشن منائے، جو 21 رمضان کو یا علی کہہ کے ماتم کرے، وہ علی کو کچھ بھی مان سکتا ہے، اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ نہ اللہ آتا ہے نہ چاہتا ہے۔ علی کا احسان مان 21 کو پردہ کر گیا، ورنہ اکیلا نصیری نہیں، ساری دنیا علی کو اللہ۔
آگے کھڑا ہو. علی نے بڑھایا سب. میں نے سید سے بھی وعدہ تھا, مجھے وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے. 9-10 مارچ کو یہاں آپ کے شہر میں ہی مجلس پڑھی تھی, دوران مجلس ایک بات رہ گئی تھی, میں نے کہا تھا بیان کروں گا. اب سننے والے ہوں تو ایسے ہوں, مولا آپ کی زندگی کرے. اب سننے والے ہوں تو ایسا یاد رکھا سید نے. اتنے دن گزر گئے, اب جب میں آیا تو انہوں نے کہا وہ آپ کا وعدہ تھا, وہ ایک جو بات رہ گئی تھی وہ بیان کرنی. تو اب میں پھر سوچتا چلا, وہاں وہ بہادر پور ملک صاحب کے ہاں تو عشرے کا ایک خمسے کا عنوان چل رہا تھا. میں نے کہا وہاں تو نہیں آئے گی عنوان میں, اور ادھر ماتمیوں نے اپنی کچھ فرمائشیں کر دی, وہاں بھی نہیں آئی. تو میں نے کہا میں جب اپنے گھر پڑھنے آؤں گا تو وہاں مرضی ہوگی, بس پھر وہاں بیان کروں گا. میں نے کہیں کہہ دیا تھا, اب پتہ نہیں بادشاہ نے کہلوا دیا تھا. بات آپ سوچو گے کہ یک لخت کہیں اور چلی گئی. پہلے سے کانشیس کر رہا ہوں, آپ سوچو گے کہیں اور چلی گئی, کہیں اور نہیں جائے گا. جہاں سے شروع کی ہے نا وہیں واپس آئے گی, یہی اس کی عطا کا حسن ہے. میں نے بادشاہ کی عطا سے میں نے کہہ دیا تھا کہ کربلا کی خاک پر خون حسین نہیں گرا. بہت توجہ, کربلا کی خاک پر خون حسین نہیں گرا. تو پھر یہ خاک شفا کیسے ہوئی؟ اگر طبیعتیں آمادہ ہیں تو میں یہ راز کھول دوں. پھر بھائی خاک شفا کیسے ہوئی؟ خون حسین نہیں گرا, پھر بھی خاک شفا ہے. خاک اور شفا دو الگ الگ باتیں تھیں. شفا کا تعلق ہے نور سے, خاک کا تعلق ہے زمین سے. یہ کون زمین کی شے کو عرشوں پر لے کر گیا؟ میں نے کہا تو بات آگے بڑھے گی اپنی مقام پر. یہ کون زمین کی شے کو عرشوں پر لے کر گیا؟ یا پھر وہ دکھاؤ جو عرش والے کو زمین پہ لایا. دو میں سے ایک بات ہے, یا زمین کی شے عرش پہ گئی ہے, یا عرش والا زمین پہ آیا ہے. معراج تو آپ سب نے سنی ہے, بڑے تیزی سے سفر کروں گا کیونکہ وقت ظاہر بات لگا. معراج تو آپ نے سنی ہے. بادشاہ میرے مالک محمد بادشاہ وہ آسمان کے سفر پر گئے نا, اللہ سے ملے تو اللہ نے بلایا تھا, ایسے تھوڑی نہ گئے. سید انصاف سے بتائیے, مولا آپ کی زندگی کرے, آپ میرے مالک کے منتظرین کو ایک جگہ جمع کر کے بادشاہ کی اس ظاہری غیبت میں جو کہ ہمارے آنکھوں پہ پردے کی وجہ سے ہے, اسی کے انتظار میں آپ سب جوانوں کو اکٹھا کر کے حسین کا ماتم کرتے ہیں نا, ماتمی دستہ. جب تک آپ کو وہ بلائے نہ جاتے ہیں بلا, جب تک مجھے نہ تو بلائے میں آتا ہوں. آپ کے میرے جیسا بنا بلاوے کے آئے نا, محمد ایسے ہی چلے گئے. آپ سلام آپ آباد ہیں, بلاوا تھا نا, بلایا تو بلا تو آؤں گا, اس نے بلایا. اچھا اب بلایا تو ایسے ہی نہیں, محمد نے آپ بلایا, اب تو سواری بھیج, سواری بھی تو بھیج. اب اس نے اپنے جلال الہی سے ایک سواری کو خلق کیا, اسپیشلی میڈ فار محمد, لمیٹڈ ایڈیشن. آپ سلامت ہیں. اب اس لفظ کا مزہ آیا, آج مزہ آیا. گاڑیوں کے پیچھے لکھا مزہ نہیں دیتا. اب آپ سلامت رہو. ایک خاص نور سے, خاص بہت احتیاط سے بڑھتے آئیے گا. یہ جب اپنی جگہ پہ پہنچے گا آپ اس سواری کے قدموں کے پیچھے پیچھے معراج پہ ہوں گے. کم از کم غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ میں اتنا تو دعویٰ کر سکتا ہوں, اگر توجہ رہی تو جلا ایک خاص نور سے خاص سواری کو
خاص محمد کے لیے خاص وقت میں خاص مقام پر جانے کے لیے ایک خاص سفر کے لیے خاص الخاص خلق کر کے بڑی خاصیت کے ساتھ خصوصیت کی بنا پر بھیجا۔ محمد بیٹھ کے آئیے، اس کی رفتار اتنی تھی کہ آج لائٹ کی سپیڈ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی تیزی سے اس نے سفر کیا۔ یہاں زمین سے میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں معراج کے اس قصے سے، کیونکہ مجھے کسی اور مقام پہ جا کے رکنا ہے۔ وہ 70,000 ملائکہ ادھر، 70,000 ادھر، 70,000 پیچھے، بادشاہ برات پر آگے لگام پکڑی جبریل نے، سفر شروع ہوا۔ زمین، ہوا، فضا، سما، خلا، پہلے آسمان کا دریچہ آیا، وہ دریچہ بند تھا۔ محمد نے کہا علی، دریچہ کھلا، دوسرے آسمان تک سفر ہوا، پھر بند دریچے پر کہا علی، وہ بھی کھلا، پھر تیسرا کھلا، پھر چوتھا کھلا، ایک ایک کر کے کھلتے رہے آسمانوں کے دریچے، اس میں علی سے کھلتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا پہلے ایک مجلس میں، جنت کے دروازے پر بھی کنڈی ہے، یاد ہے کہ بھول گئے؟ جنت کے دروازے پر بھی کنڈی ہے۔ خود علی بادشاہ نے کہا جب جنت کے دروازے کی کنڈی کو ہلایا جائے آواز آتی ہے علی، وہاں کی آواز ہی ایک ہے۔ سفر کرتے کرتے سدرۃ المنتہا وہاں تک پہنچے ہیں تو کسی خاص سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے سواری بدل گئی۔ اتنا یاد ہے مجھے، معراج نہیں پڑھ رہی لیکن میں 2-3 منٹ میں بڑی تیزی سے یہ سفر دوہرا کے آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں۔ سدرۃ المنتہا پہنچ کر ایک تو جبریل پیچھے رہ گئے، ایک اور کام ہوا، سواری بدل گئی، اور بدلی بھی مولا محمد کی خواہش پر۔ ایسے ہی نہیں، اللہ نے بھیجی تھی، مولا محمد نے خواہش کی، مالک اس سے تیز، اللہ سے کہا اس سے تیز۔ اللہ نے براق لے لیا، اس سے بھی تیز ایک سواری دی، اس کا نام تھا رف رف۔ یہ نور، جلال نور سے بنا ہوا ایک قالین تھا۔ آپ سوچو گے آج کے اس شب میں زیدی صاحب نے معراج شروع کر دی ہے، پتہ نہیں یادداشت آگے پیچھے ہو گئی، میرے ساتھ سفر کرنا، سوچو میں غرق نہ ہونا، اسی لیے پہلے کہہ رہا ہوں، نور کا ایک قالین دیا، نام تھا رف رف۔ اب جس براق کی رفتار لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز تھی، محمد مولا کو پتہ نہیں کیوں وہ سلو لگا۔ کوئی وجہ ہوگی، میں نہیں پتا، آگے دیکھتے ہیں، مالک سے بھیک مانگتے ہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ وجہ کیا تھی، لیکن وہ لگا کہ اس کی رفتار کا، میں کہا اللہ اس سے کوئی تیز دینا، اتنا ہولا چلتا ہی نہیں، اس سے تیز، اس سے بھی تیز رف رف دیا گیا۔ مالک محمد رف رف پر بیٹھ کے سفر شروع کیا تو حجابات الہیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ حجاب رحمانیت سے گزرے، حجاب رحیمیت سے گزرے، حجاب قدوسیت سے گزرے، حجاب سبحانیت سے گزرے، حجاب نبوت سے گزرے، حجاب رسالت سے گزرے، حجاب ولایت سے گزرے، حجاب سبحان ذوالجلال والے اکرام، حجاب الوہیت، حجاب اللہ سے بھی گزرے۔ جب حجاب اللہ پہ پہنچے تو ایک بار پھر کہا مالک یہ چلتی نہیں۔ آپ سلامت رہو، مل کے حیدری، اللہ چلتی نہیں ہے، حجاب آپ سے لے گئی۔ اللہ نے کہا جیسا تو میرا معشوق، میں تیرا عاشق، تو حکم تو کر، تو جیسا کہے گا ہوگا۔ وہ رف رف بھی لے لیا گیا، نور جلال الہیہ سے رف رف، براق سے بھی تیز، رف رف سے تیز۔ ایک تیسری سواری دی گئی، نام تھا بحرم۔ یہ بحرم نور کا ایک جھولا تھا، اس کا ایک بار جھولنا دنیا و ما
سفر کو ایک بار کر دیتا تھا، اس کے بعد آگے نور ہی نور تھا، ایک نور کا بحر تخار تھا جس کی ایک ایک لہر زمین و عرش اولا تک بلند تھی. وہ جھولا جھولتا جاتا، لہر گزرتی جاتی، جھولا جھولتا جاتا، لہر گزرتی جاتی. لیکن جب وہ بحر تخار ختم ہوا، محمد نے کہا اللہ یہ چلتا ہی نہیں. آپ سلامت رہو. بس آپ کو یہاں تک لانا تھا. تیسری سواری چلتا ہی نہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا محمد اب تیرے لیے یہ نور کی سواریاں نہیں، اب تیرے لیے فقط ایک ہی صدا ہے. پہلے براق گیا، پھر رف رف گیا، پھر بحرم گیا. اب اللہ نے کہا ایک ہی بات بچی ہے، بس میری آواز کی سمت میں آتا جا. ادنو منی، ادنو منی. پتا چلا اللہ کی آواز براق سے زیادہ، رف رف اور بحرم سے زیادہ اس آواز پر محمد حجاب اللہ تک پہنچے. پہنچ گئے، پہنچ گئے. شاباش، آپ سلام. اب میں بھی سانس لے رہا ہوں، آپ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. خود روکا ہے، یہاں رکنا بنتا ہے. بادشاہ محمد معراج میں کہاں پہنچ گئے؟ حجاب اللہ، جو ظاہری طور پر حجاب جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک حجاب ہے جس کے پرے اللہ ہے. ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں لگتی یہ ارے اور پرے اللہ کو کیا کس نے. خدا کی قسم میں جس انداز میں شروع ہوا ہوں بہت کم، آپ سلامت رہے، بہت کم میں اس انداز میں مجلس پڑھنے کا عادی ہوں. پتہ نہیں کیوں یہ بادشاہ حسین کے سوگ میں، مالک علی کے غم میں، کالے لباس پہنے ہوئے حسین کے چلتے پھرتے کعبے. آپ ذرا آگے، آپ کی مرضی ہے. آپ یقین مانو آپ کو دیکھ کے یہ طبیعت بنی ہے، ورنہ آپ یقین مانیں وہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک آپ نے صرف ذہن میں یہی سوچ رہا تھا کیا پڑھنا ہے. آپ کو دیکھ کے بادشاہ نے جو عطا کیا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا. بڑی توجہ. کہاں؟ وہ حجاب اللہ تک. کہتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں حجاب اللہ میں اللہ ہے. کہتے ہیں، سنتے رہو جب تک سن نہ لو. کہتے ہیں حجاب اللہ میں اللہ ہے. نہیں پہنچے، میں کہتا رہوں گا. کہتے ہیں حجاب اللہ میں اللہ ہے. ابھی بھی تھوڑا سا فاصلہ. کہتے ہیں حجاب اللہ میں اللہ ہے. اگر یہی ہم کہہ دیں تو پھر کچھ ہمیں کافر کہتے ہیں. آپ سلامت رہو. میں نے کہا تھا صحیح، میرے پیش نظر ہے سارے دن کی تھکاوٹ، لیکن اگر وہ اتر نہ جائے تو ولایت سے کچھ ملا ہی نہیں ہے پھر. لیکن رکھنی توجہ، کہتے ہیں حجاب اللہ میں اللہ ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حجاب اللہ میں ہی اللہ ہے، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بس فرق یہ ہے تمہارا حجاب وہاں ہے، ہمارا حجاب ہر جگہ. ہمارا حجاب حاضر ہے، ہمارا حجاب ناظر ہے. حجاب اللہ میں ہی اللہ ہے نا. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اگر غلطی سے ایسے کر کے آپ ٹی وی کھول لو نا، غلطی سے کھول ہی جاتا ہے. ایک حدیث ضرور ملے گی آپ کو ان دنوں میں. پتہ ہے کیا؟ میں پہلے بتا
روزے دار کو روزے کا اجر و ثواب اللہ دے گا. جی بسم اللہ. اور اس کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ اس کو اجر دینے کے لیے اس کے سامنے آئے گا. اچھا وہی لفظ کہہ دوں جو کہیں ٹی وی پہ چلتے ہیں. روزے دار کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے روزے کے اجر کی صورت میں روزے محشر اللہ کا دیدار کرے گا. دیدار کرے گا یعنی اللہ کو دیکھے گا. تو دیکھے گا تو تبھی جب اللہ حجاب ہٹائے گا. خدا کا واسطہ ہے مولا آپ کو سلامت. دیکھے گا تو تبھی نا جب حجاب ہٹائے گا. بس یہی فرق ہے تو اسے معاشر کہہ رہا ہے, ہم اسے صاحب معاشر کہہ رہے ہیں. تو اسے قیامت کہہ رہا ہے, ہم اسے صاحب قیامت کہہ رہے ہیں. بس اسی بات کا تو انتظار ہے کہ وہ وقت آئے کہ وہ حجاب ہٹائے اور میں مقصر کو کونی مار کے کہوں چل اب کیسے اللہ. آپ سلامت ہاتھ اٹھا کے آدری اسی کا تو انتظار. کئی بار پڑھ چکا میں سورہ بقرہ خیال. اور کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا تو پھر حجاب ہٹائے گا, کعبے پر کعبہ آئے گا, کعبے کو بھی قبلہ ملے گا. ہے نا ہوگا. تو وہ حجاب اللہ تک بادشاہ پہنچے, حجاب کے پرے سے, حجاب میں سے, حجاب کی طرف سے. کتنے جملے کہے جاتے, جو مرضی جملہ بدل لو, مطلب ہے کہ حجاب میں سے آواز آئی ادنو منی, میرے قریب. ادنو سادہ سا لفظ ہے, ادنو من قریبا, اور قریبا, میرے اور قریبا اور قریبا. ہمارے قریبا نہیں, میرے قریبا. ادنو منی, میرے قریبا, میرے قریبا. کہتے ہیں وہاں پہنچ کر مالک محمد بادشاہ نے قیام کیا. اتنا سمجھ لو, میں نے پھر کہا کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا تم کو کہ جو پڑھ رہا ہوں ظاہراً وہ نہیں پڑھ رہا. معراج یہاں تک پہنچا کر تمہیں معراج کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. بس صدقہ ولی و نصر. توجہ رکھنا, بات پہنچے گی آج کی شب میں, یہ میرا وعدہ, یہ غازی بادشاہ پر میرا یقین. لیکن توجہ رکھنا بس اتنی. کہتے وہاں پہنچ کر محمد بادشاہ نے قیام کیا. قیام کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. قیام کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نماز کی حالت میں ایسے کھڑے ہو جائیں, ہے نا. قیام لفظ ہی ہے نا, ہے نا. تو ہر لفظ کسی لفظ سے ہی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پوچھو میرے سزائی صاحب, قیام کس لفظ سے ہے؟ قیام قائم سے ہے. قائم سے ہے. قیام کرنا یعنی قائم ہونا. اور اگر حالت میں آؤں تو قیام کہتے ہیں اس کو, یعنی کھڑے ہو جانا, اور بالکل ساقط سیدھے کھڑے ہو جانا. اب زمانہ اگر مجھ سے پوچھے تو زیدی کو اگر پرواز دو تو میں کائنات میں سفر کر کے سینہ ٹھوک کے کہوں گا ہاں محمد حجاب اللہ تک گئے اور
تبدیلا بدلتا نہیں ہے تو محمد بادشاہ جہاں قیام کرتے ہیں ہر شے جہاں سے چلی وہیں آ کر تکمیل پاتی ہے معراج کا سفر جہاں سے شروع ہوا تکمیل کہاں پائے گا وہیں پہنچ کر تو جب قصد کیا تھا نا محمد بادشاہ نے نالائن اتارنے کا اسی حجاب سے تو آواز آئی تھی محمد نانا نانا تیری نالائن کے تلوے پر جو خاک لگی ہے میرے عرش پر لا کر اسے اور بھی منور کر تو پوچھو پھر علماء سے سفر شروع ہوا اپنی بیٹی کے گھر سے اسی بی بی کے در کی دھول محمد کے تلوے پر تھی جہاں سے شروع ہوا وہی ختم آپ لیو آپ سلامت رہو جب تک جی حجی ہو ولی الاسد کی نالائن پہ سجدہ نصیب ہو مل کے حیر علی جہاں سے شروع ہوا وہیں پر پہنچ کر تکمیل پایا جہاں بھی قیام تھا وہاں بھی قیام ہوا یہاں تک پہنچ گئے آپ کو اصل میں بیدار کرنا تھا آپ کے ذہن آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کے عقیدے آپ کی آنکھیں بیدار تھی میں جانتا ہوں عقیدے جیت جاتے ہیں بدن ہار جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی تک ماتمی تو نہ ہو سکا لیکن آپ ماتمیوں جیسی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ شاید ماتم کا سلیقہ آ جائے اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ بدن تھک جاتے عقیدے جیت جاتے بس آپ کے بدن کو بھی مجھے جگا کر ساتھ ملانا تھا وہ کام ہو گیا اب میرے ساتھ چلنا کہاں پہنچے بادشاہ وہیں جہاں ہمیشہ سے تھے لفظ ہے میں کیا کروں آپ سلامت رہے وہیں جہاں ہمیشہ سے تھے اتنا بتاؤ آخر یہ کیا وجہ تھی اس کے نور جلال الہی سے ہی تو بنا تھا براق تو رف رف کون سا کسی اور نور سے بنا کے دے دیا تھا تو محمد بادشاہ نے کیوں کہا نہیں براق نہیں اور تیز تو پھر رف رف جس نور سے بنا تھا اسی سے تو باہر بنا تھا پھر محمد بادشاہ نے کیوں کہا اور تیز اور پھر جس سے باہرم تھا جو صوت الہیہ صادر ہوئی وہ بھی اسی نور کی حقیقت کا ہی تو عکس تھی تو جب وہی نور وہی اثر تو یہ کیوں کہتے رہے اور تیز اور تیز اور تیز پتہ چلا کوئی وجہ تو تھی کہ محمد یہ کہتے رہے اب سفر کرے گا میرے ساتھ بیدار ہو کے وعدہ کرتا ہے جیسے محمد بادشاہ کو بلاوا آیا ویسے ہی محمد کا سایہ بن کر اس سائے نہ رکھنے والے محمد کے ساتھ سایہ بن کے جو علی چلتے تھے جب محمد کو یہ دعوت آئی تھی ٹھیک اسی وقت علی سے بھی کہا گیا تھا علی ذرا آنا کام ہے خدا میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے ضبط کر کے پڑھ رہا یا علی ذرا آنا تھوڑا کام ہے میں ٹھہرا واجب الوجود مجھے بات بھی کرنی ہے ملاقات بھی کرنی ہے بڑا مہمان بلا لیا استقبال کو ہاتھ بھی بڑھانا ہے یا علی ذرا آنا تو محمد بادشاہ کو تو دعوت تھی تو محمد نے کہا سواری بھیج علی بادشاہ کو تو بلا لیا تھا علی بادشاہ چلے کیسے چلے یہ سب سے آخر میں بتاؤں گا علی بادشاہ بھی چلے ادھر سے براق چلا روشنی نور کی رفتار سے بھی تیز کہ ایک بار جست لگاتا تھا تو فضا کے پرے پھر ہوا کے پرے پھر سما کے پرے پھر خلا کے پرے ادھر براق چلا
ادھر علی چلے. جیسے ہی محمد بادشاہ نے زمین کا مدار چھوڑا، محمد بادشاہ کے پہلو سے ایک خوشبو گزرتی محسوس ہوئی. میں نے کہا تھا میں آ جاؤں گا آج کی شب پہ، میں نے آنا علی پہ ہے. پہلو سے خوشبو گزری، خوشبو کو پا کے محمد کبھی دائیں کبھی بائیں، محمد کو دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دیکھا. جبریل نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا جبریل خوشبو کو پکڑ. جبریل نے براق تیز کیا، زمین کے مدار سے نکلے تو سما میں بھی وہی خوشبو. نا جبریل تیز چل، وہاں سے خلا. خوشبو موجود تھی، جبریل خوشبو گزر گئی. پہلے آسمان کا دریچہ کھلا، جبریل نے فخر سے کہا مولا میں آپ کو جلدی لے آیا. محمد نے کہا جبریل کہاں جلدی لے آیا، خوشبو گزر. سلامت رہو. خوشبو گزر گئی. وہ پہلے آسمان سے ہو کے دوسرے پہ گزرے، خوشبو تھی. تیسرے سے گزرے، خوشبو تھی. چوتھے آسمان پر آئے تو ملائکہ نے روک لیا مبارک دینے کے لیے. جلدی جلدی ملائکہ سے ملے، سب کو یہی کہتے رہے خوشبو گزر رہی ہے. ایسے میں حکم آ گیا یہاں ان کی جماعت کرواؤ. تو پتہ چلا خوشبو گزری نہیں ہے، گلدستہ عذاب پہ آزان دے رہی. چوتھے آسمان میں نماز پڑھائی نا ملائکہ کو. ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سفر شروع ہوا. محمد بادشاہ نے تیزی سے براق پر بیٹھ کے سفر کیا. ایک بار جبریل کو مسکرا کے دیکھ کے کہا دیکھ جبریل اگر خوشبو سے پہلے لے جائے. بڑا راز کھولنے جا رہا ہوں آج میں، خدا کا واسطہ ہے. دیکھو اس پہ بے نیازی نہ کرنا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں. کہا دیکھ جبرائیل، چوتھے سے پھر سفر جب شروع ہوا نا، دیکھ جبرائیل اگر خوشبو سے پہلے لے جائے نا تو پھر تجھے بھی اجازت مل جائے. جبرائیل سوچ کے کہتا ہے کیسی اجازت؟ کہا وہ جو تو سدرہ سے آگے نہیں گیا نا، خوشبو سے پہلے لے جا. بڑی کوشش کی جبریل نے کہ کہیں براق کو اور تیز چلائے، لیکن سدرہ پر پہنچ کے جب خوشی سے دیکھ کے رک کے پوچھا آؤ، کہا وہیں رہے، اجازت نہیں ہے، خوشبو گزر گئی. جب کچھ نہ بن پڑا تو اب کہا اللہ سے براق تو نہ کر پائے گا وہ جو میں چاہ رہا ہوں. تو میرا میزبان ہے، مجھے بلایا ہے. سواری بدل اور تیز اور تیز. ایک اور سواری دی گئی ہے، رف بھی چلا. جس حجاب سے رف گزرا محمد خوشبو پاتے چلے گئے. جہاں سے گزرا خوشبو پاتے چلے گئے. نور کے بحر دخار تک وہ چھوڑ کے بحرم ملا. بحرم کے ہر جھولے میں وہی خوشبو پاتے چلے. بحرم چھوڑا، ادنو منی کی صدا آئی. جیسے ہی پہلی صدا ادنو منی آئی، محمد نے مسکرا کے کہا علی تو پہنچ گیا. علی تو پہنچ گیا. یہ تو آواز علی کی ہے. یہ تو آواز تو کیا حجاب سے آواز آئی تھی محمد ہم نے آپ کے قلب پر نگاہ کی. آواز کے لیے بھی زبان کی ضرورت، نگاہ کے لیے بھی آنکھوں کی ضرورت. محمد ہم نے آپ کے قلب پر نگاہ کی، علی کے سوا کسی کو نہ پایا. آپ کے استقبال کے لیے ہم نے علی کو ہے بلایا.
قریب آ جا اور قریب آ جا اور قریب آ جا اور قریب آ جا. محمد اس قربت میں گئے جسے مقام او ادنا کہتے ہیں. یعنی کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ دہرانا نہیں. ہاتھ بڑھاؤ تو دو بھائیوں کے ہاتھ جب دو ہاتھوں کے ساتھ ملے اسے مقام او ادنا کہتے ہیں. جب دو بچھڑے ہوئے ہاتھ پھیلا کر ملے تو دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے. محمد تو یہاں سے ہاتھ لے گئے تھے، اللہ کس کے ہاتھ لایا؟ شاباش. ان ہاتھوں پر اور ید اللہ خیر کی مہر لگائے، اٹھا کے حیدری. وہاں سے بھی تو ہاتھ دکھاؤ نا. ادھر سے ہاتھ بڑھے محمد کا، ادھر سے بھی کوئی ہاتھ آیا نا. ہاتھ آیا جس ہاتھ میں کوئی انگوٹھی بھی تھی. سن چکے ہو نا تم، ہے نا؟ انگوٹھی بھی تھی. انگوٹھی دیکھ کر محمد نے پہچانا علی کا ہاتھ، علی کی انگوٹھی. تب جانا ہاں کوئی آیا تھا مسجد میں کہنے کہ کوئی ہے جو سائل کا سوال پورا کرے. علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی. زمانہ عرب میں فقیر ڈھونڈتا رہا، محمد نے بتایا کون آیا تو. آپ سلامت رہو، آپ ہمارو مل کے حیدر حیدر. بادشاہ نے بتایا کہ انگوٹھی گئی کہاں ہے. لوگ ڈھونڈتے رہے اس بندے کو، لینے تو آیا تھا، انگوٹھی لے کر گیا کہاں؟ سلمان کی بادشاہت تھی. پتا چلا ڈھونڈنے والوں کی طبیعت میں لالچ تھی. فقیر مل جائے انگوٹھی لے لیں، سلمان کی بادشاہت مل جائے گی. اللہ نے کہا جس نے دی تھی وہ لے گیا، جس نے دی تھی وہ لے گئے. دیکھا ہاتھ کو. اب میں کیا بتاؤں، میں کیسے بتاؤں؟ جملہ آ گیا وہ کہ جس کے لیے میں محنت کر کے آیا تھا یہاں تک. آپ کو یاد ہے پچھلی گفتگو جو آپ کے ساتھ ہوئی تھی، اس گفتگو میں میں نے مالک کی کچھ سواریوں کا ذکر کیا تھا. تو دل پہ بھی بات ہوئی تھی. میں نے بتایا تھا 5 سواریاں مالک نے مخصوص، تو مجھے سید نے خاص طور پر کہا اور یاد کرایا. تو دل پہ بھی بات ہوئی تھی، عشر پہ بھی ہو گئی تھی، تو مرتجس کا بھی کچھ ذکر ہوا تھا. ایک سواری ہے جس کا ذکر رہ گیا تھا فضائل کے مد میں، وہ سواری ہے میمون. 5 بتائے تھے نا، عقاب، دل، عشر، مرتجس، میمون، ہے نا؟ عقاب مولا علی اکبر کی سواری، دل علی کی سواری بتایا، اور یہ اشعر مولا غازی کی سواری، مرتجس حسین کی سواری، اور میمون مولا حسن کی سواری. مولا حسن کی میمون بڑی توجہ، بے حد. زمانہ آج تک سوچتا ہی رہا، اگر سوچتے رہو گے تو سوچ کے غلام بن جاؤ گے. ذہن میں سوال آئے کوئی جواب کے لیے نہ ہو تو سوال اس کے حضور رکھ کے جو کبھی سائل کو خالی نہیں بھیجتا، تو تجھے جواب بھی ملے گا، تسلی بھی ہوگی، تشفی بھی ہوگی. اب مجھے پتا محمد بادشاہ کبھی براق پہ بیٹھے ہیں، کبھی رف پہ بیٹھے ہیں، کبھی بحرم پہ بیٹھے ہیں، کبھی صوت الہیہ پہ سفر کیا ہے، تو وہاں تک پہنچے. کوئی یہ بھی تو بتائے کہ علی کیسے گیا ہے، علی کیسے؟ مجھے اس منبر کی قسم، جب علی گئے تو گھر کے صحن میں دل بھی کھڑا تھا، مرتجس بھی کھڑا تھا، اشعر بھی کھڑا تھا،
خشیت علی یہاں سے 3-5 سواریاں نہیں لے کے گئے. میں وہ یہ ساری سواریاں اصل میں ہے مولا محمد کی. اصل میں تو ساری پہلے مولا محمد کے ہی پاس ہے نا. مولا محمد نے تو تقسیم کی ہے, علی یہ تمہاری ہے. مولا محمد نے تو دی ہے, یہ حسین بیٹا یہ آپ کی ہے. عقاب تو پیچھے سر. ایک اور جملہ, عقاب پتہ ہے کس کی سواری سب سے پہلے؟ سرکار عبد المطلب کی. میں کہہ گیا جو سمجھے ہو تمہیں سلام ہے. سرکار عبد المطلب رسول اللہ کے دادا, یہ ان کی سواری سرکار عبد المطلب سے سرکار ابو طالب کے پاس آئی ہے. سرکار ابو طالب سے مولا محمد کے پاس آئی ہے. مولا محمد سے پھر سرکار علی اکبر کے پاس آئی ہے. عربی النسل گھوڑا زیادہ سے زیادہ جیے تو 35 سال جیے. یہ جو نسلوں سے چلا رہا ہے یہ گھوڑا نہیں ہے. مجھے بتا براق کو کون پاگل گھوڑا کہتا ہے؟ وہ تو اللہ کا نور تھا, تبھی تو وہاں لے گیا. تو پھر جاہل نہ بن, ان کی سواریاں ہوتی نور ہے. اللہ کے قرب میں سوائے نور اللہ کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میمون بادشاہ مولا علی لے کر گئے ہیں اور بادشاہ نے وہاں مولا محمد نے وہاں میمون کو پایا. کہ علی بھی میمون کا مطلب میں نے بہت سال پہلے مرتجس کا مطلب بتایا تھا اور بادشاہ کا کرم ہوا, پھر مرتجس بھی پڑھا گیا اور مطلب بھی خوش لاحنا. مرتجس میمون کا مطلب کئی مطلب ہے عربی, کئی مطلب. میں ایک سادہ سا مطلب بتا رہا ہوں جو اس وقت عنوان میں آیا. میمون کہتے ہیں اس سواری کو جو اپنے سوار کو معراج کروائے. ایسی سواری جو اپنے سوار کو معراج جون سی ہو, معراج جیسی ہو. مجھے خاص طور پر کہا تھا سید ہے کہ میمون کا ذکر رہ گیا, اس پہ ضرور ہو گیا. اب ایک اور بات جو رہ گئی تھی بس یہ مکمل کروں گا اور ہو گئی مجلس, اور اسی میں سارا کچھ ہے. یہ ہے مرتجس. کربلا کی زمین پر حسین کا لہو نہیں ہے. بہت توجہ, اس کو سننا پڑے, پھر تسلی سے پڑھیں. میرے پیش نظر ہے اس کو بس زیادہ سے زیادہ کل ملا کے 10 منٹ میں مجھے وائنڈ اپ کر کے آپ کے حوالے کر کے اجازت دیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ وقت میں چاہ رہا ہوں ہم اپنی اصل عبادت کے لیے ہم شروع کریں. 5 سے 7 منٹ صرف فضائل کا, پھر مسائل. بڑی توجہ. کربلا کی زمین پر حسین کا لہو نہیں گرا, پھر کس کا گرا؟ وہ لہو تو ہے. بڑی توجہ. راز کیا ہے؟ خاک شفا کیسے؟ پہلے لے لو دلیل, پھر بنا. دلیل پہلے ضرور ہے. سنتے ہوئے ایک جنگ میں مولا محمد کے دندان مبارک شہید ہوئے, جنگ ہوا نا. وہی جو بادشاہ نے جب ہوا تو مولا محمد کے پہلے ماتمی نے جب ماتم کر کے اپنے دانت شہید. مجھے لطف ہی بڑا ہے جملہ کہنے پر, آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو. مولا محمد کا پہلا ماتمی اویسے کرنی, جس نے محمد بادشاہ کے ماتم میں دانت شہید کیے. آپ جسم کاٹتے ہو 2-4 دن میں بھر جاتا ہے. اگر کسی جوان کا دانت ٹوٹ جائے دوبارہ نہیں آتا. آج ماتم کو بدعت کہنے والوں شرم نہیں آتی؟ صحابہ کی توہین کرتے ہو. میں کچھ کہہ گیا ہوں, آپ سوچ رہے ہو؟ نہیں, 1400 سال سے صحابہ کی توہین کے پرچے ہم پہ ہی ہوں گے, جبکہ ہم نے تو آج تک کبھی تصور نہیں کیا صحابہ کی توہین
سے صحابی ہیں، رسول اللہ نے خود کہا صحابی ہے میرا. صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو دیکھے. ایک ایسا صحابی دیکھا بھی نہیں ہے اور محمد کہہ رہا ہے صحابی ہے میرا. آئے تھے، ماں نے کہا تھا جلدی رات کو واپس آ جانا. محمد بادشاہ تھے نہیں، واپس چلے گئے ہے نا، واپس چلے گئے. تو اب جب محمد بادشاہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کون آیا تھا؟ اویس آیا تھا، وہ جس کی خوشبو کائنات میں سب سے گہری اور بڑی خوشبو ہے. اسے جس کی خوشبو آئے وہ کیا خوشبو ہوگی؟ بادشاہ نے کرن کی طرف رخ کر کے، توجہ اینے عنوان پہ ہوں، بادشاہ نے کرن کی طرف رخ کر کے کہا مجھے کرن سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے. اب خبردار کبھی ماتمی کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کرنا. جب ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے سانس لیتا ہے تو رحمان کی خوشبو. محمد کہہ رہے ہیں افتخار کیا ہے. اور اویس آپ جی ہو بیٹا، آپ سلامت ہو. افتخار یہی ہے نا، یہی پتا چلا تھا دندان مبارک ہے تو اپنے دان توڑ. کیا پتا یہ والا تھا یہ توڑ، کیا پتا یہ والا تھا یہ توڑ. تو دان توڑے تو کیا خون نہیں نکلا ہوگا؟ نکلا نا. کمال بات ہے. اب ایسے مدینے آ کے بھی چلے گئے. میں نے کہا نا سلام ہے اصحاب کو. سمجھو تو صحیح کہ شرطیں ہیں کیا. اب ایسے مدینے آ کے بھی چلے گئے. کسی نے دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ بدعت. رسول اللہ کے سامنے کون بولے؟ کوئی نہیں بول سکتا نا. رسول اللہ کا دندان اقدس شہید ہے نا. اب یہاں سے سنو، جو اصل بات بتائی ہی نہیں جاتی. جیسے ہی دندان اقدس پر چوٹ آئی، اللہ نے کہا جبرائیل میں نے جنت کے تخت اولا پر اپنے نور جلال الہی سے ایک کاسا، ایک پیالہ خلق کر کے رکھا ہے. جلدی سے جا وہ پیالہ اٹھا اور زمین پر میدان احد میں اتر جا. کہ تیرے حکم کی تعمیل کرنا کیا ہے؟ کہ میرے جس سے میں نے عشق کیا، میرے معشوق میرے محبوب کے دندان اطہر پر چوٹ آئی ہے. قریب ہے کہ وہ ٹوٹ کے گرے اور لہو کا قطرہ زمین پر آئے. جبرائیل خبردار، اگر محمد کا لہو زمین پہ گرا، مجھے میرے عزت کی قسم میں قیامت تک زمین کو بنجر کر دوں گا. اور یہ طرفین میں روایت ہے، شیعہ سنی میں یہ روایت لکھی پڑی ہے کہ جبرائیل جنت سے ایک پیالہ لے کے آئے. ادھر دندان اطہر سے لہو کا ٹپکا قطرہ بادشاہ نے نیچے کیا پیالہ. وہ لہو گرا اس پیالے میں. دندان اطہر کو لہو لے کر اللہ کے پاس واپس جہاں کا تھا سار اللہ وہیں گیا. ٹھیک ہو؟ یعنی مولا محمد کا لہو زمین پہ نہیں گرا. اور اللہ نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم اگر زمین پہ گرا تو قیامت تک ایک دانہ، ایک خوشہ زمین کے سینے سے نہیں اگے گا. میں اسے بنجر کر دوں گا. محمد کا لہو نہ گرے. اور یا تو اس روایت کا انکار کر یا پھر اس حدیث کا جب محمد کہہ رہے ہیں حسین منی وانا میرا. قبلہ آپ سرکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصر کی تو نماز ہوتی نہیں. تو جو وہ پڑھتا ہے نا، آج کے بعد اگر میں نے وہ نماز بھی شک میں نہ ڈلوا دی تو میرا نام بھی زیدی. قسم بخدا یہ مولا تمہیں سلامت رکھے. لائن جاری ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ہونی بھی چاہیے. میں اتنا بڑا دعویٰ کیا ایسے ہی نہیں نا. یہ بات جہاں تک پہنچی جس کے کان پہ پہنچی
سید آپ دعا کرنا مصلی پہ علی کا دشمن کھڑا اب اگر اس نے 4 بار پیروں کو ایسے ایسے نہ کیا نا کہ سجدہ کروں کہ نہ کروں تو پھر مجھے بھی غازی کا صدقہ نہیں ملا. اب یہ تو طے ہو گیا کہ محمد کا لہو زمین پہ نہیں گر سکتا. اگر گر جائے اللہ کا قانون لا تبدیل بدلتا نہیں. جو محمد کا لہو وہی اسی لہو کے لیے تو کہا لہمو خلہمی دمو خلمی میرا لہو تیرا لہو میرا گوشت تیرا گوشت اب وہی تو ہے حسین کی رگوں میں. تو پھر اگر حسین کا لہو زمین پہ گرتا تو پنجر ہو جاتی. آج اگر زمین سے تو خوشہ اگا رہا ہے تو اناج لے رہا ہے اس کا مطلب ہے حسین کا لہو تو نہیں گرا. حسین کا لہو تو نہیں گرا. جیسے وہاں سے پیالہ آیا تھا نور کا جو بھی لہو گرا ویسے ہی اس پیالے میں وہ لہو جمع کیا گیا. کیوں لکھتے ہو؟ ابھی میرا بھائی یہاں جب پڑھ رہے تھے انہوں نے یہاں جو کلام لکھ کر جو قرآن رکھا ہوا تھا اس کے سائڈ پہ میں دیکھ رہا تھا وہاں سلام لکھا ہوا تھا. جگہ جگہ تمہارے گھروں میں تمہارے سینوں پر تمہاری رگوں میں لکھا السلام علیکہ یا وارث خون حسین. کہتے ہو نا کہتے ہو. کبھی سوچو کیسے وارث کون ہوتا ہے جس کے پاس وراثت آئے. تو حسین کے لہو کی وراثت تو سارے ائمہ میں آئی ہے کسی اور امام کے بارے میں تو نہیں. وارث خون حسین پتہ چلا یہ جو خون رگوں سے آ رہا ہے یہ تو سار اللہ. تو سار اللہ تو سبھی ہیں. وارث خون حسین کیوں؟ ارے وہ لہو جو اس پیالے میں جمع ہوا تھا ولی النصر نے وراثت کی طرح رکھا ہے اس لیے وارث خون حسین. آپ سلامت رہو. لیکن جو میں نے کہا ہے وہ بھی آگے سننا. تو یہ طے نہیں گرا. اب اس سے آگے ایک اور دلیل ہے لیکن اگر آپ دل کو مضبوط کرو تو میں وہ دلیل دیتا ہوں. مسائل آگے پڑھوں گا لیکن وہ کیونکہ دلیل ہے ایسے منظر کی. آپ نے اکثر سنا ہوگا حسین نے اپنے چھوٹے علی کا خون ایسے ہاتھ پہ لیا نا. ذاکر نے سنا جب زمین کی طرف کرنے لگے تو زمین نے کہا میں نہیں اٹھا سکتی اس کا بوجھ. اگر یہ آیا تو میں زمین سے کبھی کوئی اناج نہیں اگے گا. سنا ہے نا یہ آسمان کی طرف. تو پھر وہاں سے آواز آئی پانی کا قطرہ نہیں یعنی کہ وہی لہو تھا نا. تو حسین نے اس لہو کو اپنے نیشے اقدس میں لیا ہے نا. دوسری دلیل آ گئی نہیں گرا نہیں گرا زمین پہ نہیں گر. سار اللہ زمین پہ گر جاتا یہ تحت الثرا تک شک ہو کے پھٹ جاتی. اس کا لہو نہیں گرا. اور میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں مقصر کا بنے گا کیا. مجھے آواز آ رہی ہے مر گیا مقصر. ارے وہ مقصر اب کرے گا کیا. خاک کربلا پر نہ حسین کا لہو گرا ہے نہ ہی کسی اور معصوم کا. ادھر لہو گرا فقط مرتجز کا. سجدہ گاہ نکال یا
تو چوری نہ کرتا؟ جو چاہ رہا ہے پڑھنا پڑھے، جو چاہتا ہے نہیں پڑھنا نہ پڑھے۔ جس دن کہا علی کا نام آیا تو باطل ہے، پھر ہم بھی علی کے نمک خوار نہیں اگر تیری ولدیت باطل نہ ثابت کرے۔ آپ سلامت ہو۔ آج کی شب میں اب میں اور کیا علی کی ولایت کا صدقہ آپ کو دے سکتا تھا۔ سجدگاہیں تو آ گئی نا بات، اب سجدہ کرتا کس رخ میں ہے؟ کعبے کے رخ میں۔ آپ آج تک یہ سنتے رہو کعبے میں علی آئے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ ٹھہر جاؤ نا یار، میں نے کئی بار کہا ہے ان کی فضیلتوں کے بعد تک آپ پہنچے ہی نہیں ہو۔ جو ان کی فضیلت جانتے ہو وہ ان کے نوکروں میں ہے۔ اب سنے گا وہ روایت، کلیجہ تھامنا۔ تیرے چھٹے بادشاہ نے اپنے صحابی کو، مفصل کو، جو اتنی طویل حدیث لکھوائی، پوری کتاب ہے ولی العصر کے ظہور کے زمانے کی، اس میں بتایا جب ہمارا قائم آئے گا نا، چن چن کے اپنے انصار کو نکالے گا۔ موت تو تمہیں آ ہی نہیں سکتی، اگر سو بھی گئے قبر میں تو کیا ولی العصر آ کے اٹھائے گا۔ مولا یہ بتاتے بتاتے مفصل کو کہتے ہیں تو جانتا ہے سب سے پہلے جب کعبے پہ آنے کے بعد اپنے انصار کو بلائے گا، ولی العصر سب سے پہلے کسے نکالے گا؟ کسے؟ کہا ولی العصر کعبے کی دیوار میں ہاتھ ڈالیں گے، ہاتھ اندر ایسے چلا جائے گا جیسے دیوار نہیں موم ہو، اور کعبے سے کہیں گے چل میری امانت واپس کر۔ اب جب ہاتھ نکالیں گے پہلے مالک اشتر، پھر سلمان محمدی، پھر ابو دجانہ۔ اور میں تو سوچ رہا ہوں مقصر کا ہوگا کیا؟ تو نماز میں علی کا نام نہیں لیتا، جدھر رخ کر رہا ہے وہاں مالک اشتر۔ تو باطل ہو جائے، اب کے سجدہ بھی نہ کریو بیٹا، وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اب کے کعبے کی طرف رخ بھی نہ کریو، وہ تو علی کی بات کر رہا ہے، وہاں تو علی کے نوکر ہیں۔ تو مصلی کا رخ کر امی کی طرف، اور ہر سجدہ کر کے امی سے پوچھ ابو کون، ابو کون۔ شیعہ ہونا آسان ہے، بھائی سلام ہے ہمارے ان اہل سنت بھائیوں کو۔ اگر کلمے میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ دل میں تو ہے۔ ہم نے اچار ڈالنا ہے ایسے مولوی کا جو کہتا ہے علی ولی اللہ، نہ دل میں ہے، نہ خون میں ہے، نہ نسل میں ہے۔ مولوی آپ سلامت ہو، آپ آباد مولا اور عباس تو حق علی کے ساتھ، حق کے ساتھ ہے تو حق علی کے ساتھ، اور حق کے دائرے میں ہی داخل نماز ہے۔ اور جس نماز میں علی نہ ہو یا مقصر ملا، وہی نماز تو باطل نماز ہے۔ نعرہ حیدری، یہ دعا میرا مالک میرا بادشاہ کو ولایت کے حساب میں آپ کے گھروں کے چراغ ولایت کے روغن سے روشن، مالک آپ کی نسلوں میں یہ ولایت جاری ہے۔ بچہ میرا بھائی، اس کی بہن بیمار ہے، مولا اسے صحت عطا کرے۔ جو دعا ہے آج میں خود ہاتھ پھیلا کے، تم بے فکر ہو کر، بے نیاز ہو کر علی کو رو، تمہاری طرف سے میں ہاتھ جوڑ کر علی کی مدح کرتے جو پسینہ آیا ہے اس کا واسطہ دے کر علی کی بیٹی سے دعا کرتا ہوں، مخدومہ تمہاری ساری دعائیں
ہے کبھی زندگی میں کہ اہل بیت نے تم سے کچھ مانگا؟ آج تک سنا اہل بیت نے کچھ مانگا ہو تم سے؟ نہیں نا؟ ہاں بیٹا شاباش، جیتے رہو. میں کہنے ہی لگا تھا یہ، میں کہنے لگا تھا مہربانی کر کے تھوڑی سی سنانا آج تک کہ اہل بیت نے کچھ مانگا ہو. یا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے مودۃ فی القربا، یا علی کی بیٹی نے ایک بار کچھ مانگا. میں کہتا ہوں مر نہ جائیں ہم، یا علی کی بیٹی حسرت دیکھ، علی کی بیٹی بھائی کو دیکھ کے کہتی ہے بھیا میں انتظار کرتی رہی، کوئی مجھے بابا کا برسا دینے نہیں آیا. تم آدمی، تم ازادار، تم مرد ہو، جوان ہو، جیسے جی چاہے تم رو، اپنا سر پیٹو، اپنے سینے پہ ماتم کرو، سیدہ تم سے راضی ہو، لیکن ہاتھ جوڑ کے اپنی ماں بہنوں کو کہہ رہا ہوں، اس کی لائٹ بھی بند کر دے بیٹی، ہاتھ جوڑ کے اپنی ماں بہنوں کو کہہ رہا ہوں میں، آپ پر دوہری ذمہ داری ہے. حسن و حسین و عباس پھر بھی صبر کر کے باہر خاموش ہے. جانتے ہو کیوں؟ کہ اگر ہماری رونے کی آواز بلند ہوئی اللہ جانے بہنوں پر کیا بیتے گی. لیکن سیدہ تب بھی کوفے کی عورتوں کی منتظر تھی. آج بھی ہر اس جگہ جاتی ہے جہاں اس کے بابے کا برسا ہے. میری ماں بہنوں کے پاس آج بھی آ کے بیٹھی ہے، پتہ نہیں کس کے پہلو میں ہے. اور تم مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے احساس سے بتانا، علی کو رو رہے ہو نا؟ علی کو کیا ممکن ہے کہ باپ پر تم رو اور تعزیت لینے بیٹے نہ آئے؟ اور بوڑھی کا وارث تو ہوگا نا. پتہ نہیں کس کے پہلو میں حسن بیٹھا ہے، اور وہ کون جوان ہے جس کے پہلو میں 1950 تیر کھا کے حسین پھر بھی بابا کے زخمی سر کا علمان علمان. مجھے نہیں پتا وہ کون خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے پہلو میں عباس بیٹھ کے کہہ رہا ہے اور تو اپنے بازوؤں سے میرے بازوؤں کا کام لے رہا ہے. ماتم کا اجرکم اللہ جزاکم الحسین. حوصلے سے میرا بیٹا، حوصلے سے تم سلامت رہو. یہی حق ہے برسے کا، اور دل سے دعا ہے میری سید آپ آباد رہو، یہ بارگاہ آباد رہے، ولی العصر کے ظہور تک آباد رہے، اور تمہیں نصیب ہو کہ اس ممبر کا وارث یہاں اس ممبر پر آ کر تمہیں وہ سنائے جو تم آج تک نہیں سن سکے. وہ بتائے ہوا کیا. مجھے نہیں پتا تم کتنے دنوں سے کتنی مجلسوں میں گئے، کتنا ماتم کیا، کتنا گریہ کیا. دیکھو کئی دنوں سے میں بھی یہی نوکری کر رہا ہوں. میں نے کوشش کی حد الامکان کہ میرے انداز میں کوئی ہلکا پن نہ ہو، میں کہیں ہلکا بن کے نہ پڑھوں. تم بھی گریہ کرتے ہی یہ نہ سوچنا میں تھک گیا. پھر بھی سانس لو. مجھے ایک بات کہنی ہے، یہ تم جہاں بیٹھے ہو، جس وقت بیٹھے ہو، کئی جگہوں پہ مجلسیں پڑھ کے آ رہے ہیں، کئی مسائل پڑھ کے آ رہے ہیں. جو جس کا مقدر، جو جس کی ڈیوٹی مالک نے اسے عطا کی، کوئی 5 دن، کوئی 10 دن، کوئی دن کے اجالے میں، کوئی شام ڈھلے، کوئی رات کو. مجھے نہیں پتا تم کیا سوچ کے آئے تھے. ماتم کروں گا
گریہ کروں گا، رہوں گا، تابوت برآمد ہوگا، میں زیارت کروں گا، لیکن میں بتاؤں تمہارا نصیب ایسا خوش نصیب ہے، تمہیں عین وہ وقت ملا جس وقت گھر میں علی کا جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ جس کی چادر کو عباس کہتے ہیں نا، وہ اپنی چادر پھیلا کے تمہیں دعائے، این یہی وہ وقت ہے۔ سنتے رہو حوصلے سے، اپنی اپنی طاقت سے گریہ کرتے رہو، یہی وہ وقت ہے۔ گھر میں جنازہ تیار ہو رہا ہوتا، اگر بیٹے نہ ہوں تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے نا، لیکن علی کے بیٹے تھے، لیکن سارے بھائیوں سے کہا بھیا اگر تمہارے سمجھ اور میں دل میں میرا کوئی حق ہے تو آج میں مانگتی ہوں مجھے بابا کا جنازہ تیار۔ بیٹی نے بابا کا جنازہ سجایا ہے، بیٹی نے، اللہ جانے کا سزا، میرے پیش نظر تھا ایک روایت پڑھنا، حوصلے سے میرا بیٹا، حوصلے سے، میں نے سوچ کے آیا تھا، کئی مالک نے ذہن میں ڈالا کہ شہادت ہے، ایک روایت پڑھوں گا، لیکن ابھی میں آیا تھا، اللہ جانے کون ماتمی، ایک دم آیا اور کہہ کے چلا گیا، زاہد صاحب جو آپ نے بہادر پور ملک حیدر صاحب کے ہاں روایت پڑھی نا، وہ پڑھ دو، چلو میں پھر وہ پڑھ دیتا ہوں، تابوت کے برابر۔ مجھے نہیں پتا وہ روایت پڑھنے کے بعد میرا حال کیا ہوگا، تیرا حال کیا ہوگا۔ اگر حوصلہ بچا تو اگلی پڑھ دوں گا، ورنہ ہاتھ جوڑ کے نہ مجھے کسی ماتمی کا امتحان لینا ہے، نہ میں اس قابل ہوں۔ تو نے سنا تلوار کی ظاہر، خالی تلوار میں زہر میں ڈوبی، خالی زہر میں کئی دن تک ملوم زہر میں ڈبوتا، نکال کے پھر دھار لگاتا، پھر زہر میں ڈبو دیتا، دھار ٹوٹ جاتی پھر نکال کے لگاتا۔ کسی نے پوچھا ملون اتنا زہر کیوں لگانا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا میں نے کس پہ ضرب لگانی ہے۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، تم سلامت رہو، انہی آنسوؤں میں تابوت آ جائے، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ ہاں بس روایت سنو، یہ آیا کوفہ، مسجد میں لیٹ گیا ہے نا، مخدومہ کے گھر سے علی رخصت ہونے لگے، بار بار بیٹی بابا کے سامنے آ جاتی ہے، بابا رک جا، کچھ گھڑی رک جا، کچھ گھڑی رک جا۔ جب باپ مقتل جا رہا ہو نا، بیٹی جوان ہو یا 4 سال کی، باپ کو بار بار اجر و ملا، علی کی علی بیٹی، عباس کا کلیجہ رکھنے والا، بابا رک جانا، بابا کا بیٹی، دین نہیں بچتا، مشیت کا تقاضا، کبھی مرغابیاں روکتی ہیں علی کے دامن کو پکڑ کے، علی نہ جا، آج جس کوفے میں شہزادیاں ہیں، اللہ جانے کل یہی کوفہ کیا رنگ دکھائے۔ کبھی دروازے میں ابا اٹکتی ہے، علی ہر جگہ سے دامن چھڑا کے آئے، مسجد کوفہ اٹھایا ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، خدا لعنت کرے اس پہ، اٹھایا اس کو، اٹھ سونے کی جان ہے،
مسجد حوصلے سے میں بڑا آرام سے آگے بڑھ سانس لے سید میں کہوں گا تو تابوت لانا قسم خدا آپ تابوت لاؤ گے میں چھوڑ دوں گا دو جملے پڑھنے میں اٹھ جا اسے اٹھایا جو قاتل کو جگائے وہ علی ہے اٹھ گلدستہ اعظم پہ آیا علی نے 2 بار علی نے اذان دی ہے ایک بار کوفہ ایک بار کربلا اور دونوں بار ایک ہی بی بی کے لیے ادھر علی نے کہا اللہ اکبر ادھر دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی کہا بہن آج بابا کا لہجہ بدلا اللہ خیر آج رکھو میرا علی کی قسم عجیب رنگ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں مولا تمہیں دیکھنا نصیب کرے بادشاہ تمہیں بامراد کرے علی نے آزاد دیا ایک بار محراب میں آیا علی نے سجدے میں سر رکھا سانس لے مستقل رونا ہمارا کام نہیں علی نے سجدے میں سر رکھا یہ ملون اٹھا اس نے میان سے تلوار نکالی تلوار کو مضبوطی سے روتے جانا تھوڑا میری جانب دیکھنا ضروری تلوار کو مضبوطی سے اس ہاتھ میں پکڑا اللہ جانے اس ملون کے دل میں کیا آیا پھر دوسرا ہاتھ بھی تلوار پہ رکھا مجھے علی کی شہادت کی قسم ہے یہ جہاں تھا وہاں سے آگے نہیں بڑھا کچھ سوچ کے کئی قدم پیچھے گیا پھر مسجد کی دیوار سے یہ دوڑتا ہوا آیا ہے تلوار کو سر سے بلند کیا اور پورے زور سے علی کے سر پر ماتا سنا جملہ اب پڑھو مجھے منظر وہی نظر آ رہا ہے آج کہنے لگو مولا تمہیں نصیب کرے تم کربلا جاؤ تم کوفہ جاؤ بادشاہ تمہیں عاشور کربلا کروائے لیکن شب ضربت تم کوفہ ضرور جانا ایسی سرخ ایسی لائٹیں ہوتی ہیں اور وہاں کا منظر بڑا عجیب مولا نے مجھے نصیب کیا تھا وہاں اسی وقت مجھے مجلس پڑھنا نصیب ہوا میں نے ایک جملہ پڑھا اس کے بعد کسی سے کچھ نہیں پڑھا گیا سنو گے جملہ صرف ماتمی کے لیے ہے یہ جو ابن ملجم عبد الرحمن نے ضرب لگائی سنانا کہاں سے دوڑتا آیا پورے جوانی کے زور سے سر سے اٹھا کے اس نے ضرب لگائی تو سوچ رہا ہے علی کے سر پہ مجھے غازی کی قسم علی کے سر پہ نہیں یہ ضرب علی کی بیٹی کی چادر ہے آخری جملہ یہ علی کی بیٹی کی چادر پہ ضرب لگی ہے کتنی زور سے لگی ہے مقتل کہتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ایک جملے کے لیے مقتل کہتا ہے جب ضرب لگی علی کا امامہ کٹا امامے کے اندر ایک ٹوپی ہوتی ہے وہ ٹوپی کٹی اس کے نیچے علی کا سر تھا یہ جو سر کے اوپر خول ہوتا ہے یہ خول اور اس کی ہڈی کٹی وہ تلوار علی کا خول علی کے سر کی ہڈی چیرتی ہوئی ہے علی کے سر کے بیچوں بیچ اتر گئی اب سنے گا ہے حوصلہ
سر پہ جو تلوار تھی اسے نکالنا چاہے. حوصلے سے میرا بچہ، حوصلے سے مجھے ایک جملہ پڑھنے دے، پتہ نہیں پھر زندگی رہے نہ رہے. یہ سن لے، مجھے 2 سلام کرنے ہیں بس. یہ 2 سلام چھوٹے سے سن لو. پہلا سلام میں کروں گا، سلام ہے مولا حسین. اب پوچھ کیوں؟ حسین اس مظلوم کا نام ہے جس نے ایک ملعون ابن ملعون کی طرف سے لوہے کا بنا ہوا ایک تیر سہ شبہ جو اس نے کمان میں رکھ کے چلایا، اس 6 مہینے والے کی طرف تیر بھاری تھا، اصغر چھوٹا تھا. تم نے یہی سنا، تیر اصغر کو لگا، ادھر سے ادھر نکل گیا. یہ نہیں سنا پھر کیا ہوا؟ نہیں، میں بتاؤں. اس کے بعد حسین نے تیر پہ ہاتھ رکھا. سنتے ہو نا، حسین 7 بار آگے گیا، 7 بار پیچھے آیا. یہ تیر نکالتے ہوئے حسین تھوڑا سا تیر نکالتا ہے، تیر کے ساتھ اصغر بھی اوپر آ جاتا. حسین